الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ٹھیک 9 بجے ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ 40 سے 45 منٹ تک ہمارا یہ درس ہوگا، 40 سے 45 منٹس۔ تو کل کے درس میں ہم لوگوں نے سورتوں کے نام پڑھے کہ سورت کا نام کس مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ تو سورۃ الرعد تک کی باتیں ہم نے پڑھ لیں۔ رعد کڑک، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم ایک زمانے میں عراق کی سرزمین بت پرستی، ستارہ پرستی کا دورہ تھا۔ وہاں لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ عراق میں ستاروں کے نام پر مندر تعمیر کیے گئے، جن میں سینکڑوں بت سجا رکھے ہوئے تھے، اور مندروں کے جو پجاری تھے ان کو آذر کہا جاتا تھا۔ آذر سارا ایک کامن لفظ تھا، سارے بتوں کو آذر کہتے تھے۔ آج کل کے پجاریوں کو کیا بولتے ہیں؟ پجاری بولتے ہیں، پروہت بھی بولتے ہیں۔ پروہت پجاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پجاری کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ پروہت تھا، آذر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اپنے باپ کو دیکھا بت بناتے ہوئے، بیچتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا، توحید کا پرچار کیا، توحید لوگوں کو سمجھایا، اور اپنی قوم، برادری اور اس وقت کی وہاں جو حکومت تھی، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کا جو نظریہ تھا، اس نظریے کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نظریے کی تردید کی، بولا کہ تم جیسے سوچ رہے ہو وہ غلط ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، انہ کان للرحمن عصیا، وہ اپنے رب کا، رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ تو باپ کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، اور ایک مندر میں بھی گئے اور وہاں کے بتوں کو توڑ دیا، وہاں کے بتوں کو توڑ دیا۔ تو اس صورت میں سورۃ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ ابراہیم۔ تو اس کے بعد 15ویں سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر، حجر کا معنی پتھروں سے بنا ہوا مکان۔ کسے کہتے ہیں؟ پتھروں سے بنا ہوا مکان۔ قوم ثمود کو اصحاب الحجر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اصحاب الحجر کہا گیا، کیونکہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مضبوط مکان بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ اچھے مکان بنانے والے تھے، خوبصورت مکان بنائے تھے، لیکن ان کے جو اخلاق تھے وہ بڑے گندے تھے۔ گھر بڑے خوبصورت تھے، اخلاق بڑے گندے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا جب ان کی حد سے زیادہ بد اخلاقی بڑھ گئی۔ ایک زوردار چیخ ان کو دبوچ لیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا، سورۃ الحجر۔ اس کے بعد 16ویں سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ النحل۔ نحل کسے کہتے ہیں عمران بھائی؟ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ادریس بھائی نے کہا ہم سے کیوں نہیں پوچھا، آپ ہی سے کیوں پوچھیں؟ تو سورۃ النحل، سورۃ النحل شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی ایک ننھی منی سی مخلوق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔
شہد کی مکھی دور دراز سے پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہے، اسے جمع کرتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، شہد کی مکھی بڑی محنتی ہے، اور اس کا جو چھتا ہوتا ہے شہد کا، اسے بڑے مہذب طریقے سے ڈسپلین سے وہ لوگ بناتے ہیں چھتے میں جہاں وہ لوگ شہد جمع کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کے طور و طریقے انتہائی اطاعت شعار اور اجتماعیت کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر شہد کی مکھیوں کے اندر یونٹی ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، سارے پھول کا رس لائیں گے، ایک طریقے سے جمع کریں گے۔ تو کبھی بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹارگٹ کو اگر حاصل کرنا ہے، ٹارگٹ حاصل کرنے میں اگر 5 لوگ دوڑ رہے ہیں تو 5 کا دوڑنا ایک ہی طریقے پر ہونا چاہیے۔ اب 5 میں ایک کہے نہیں میں رینک کے آتا ہوں، یہ کہے نہیں پلٹی مارتے آتا ہوں، ایک کہے دوڑتے آتا ہوں، تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک ہی رفتار کے ساتھ ایک ہی جہت میں اگر 5 دوڑیں گے تو وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر پائیں گے۔ شہد کی مکھیاں ایسی کرتی ہیں، ان کا مقصد ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے، کام کرنے کا طریقہ ایک ہے، تو سارے کے سارے اتفاق و اتحاد سے اتنا سارا شہد لا کر کیا کرتی ہیں، جمع کرتی ہیں۔ تو اس صورت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ النحل رکھا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے کئی انعامات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انعامات اس صورت میں بیان کیے ہیں، اسی لیے اس صورت کو سورۃ النعیم بھی کہا گیا ہے۔ تو شہد شفا ہے، ہم لوگ شہد کا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کیا ہے، شفا ہے۔ آپ اگر شہد کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ شہد اصلی ہو، کیا ہو، اصلی ہو، تو ضرور شفا ہے۔ 17ویں سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل۔ اس سورت میں یہود کی حکومت کی عروج، یہود ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، وہ انبیاء کی قاتل ہیں، انبیاء پر برے برے الزامات لگاتی۔ یہ یہود قوم ہے جس کی عروج اور زوال کی کہانی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کی ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ پارے کا شروع ہی کیا ہوا، ان آیتوں سے ہوا، ذریۃ من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی ساری کہانی لکھ دی، اسی لیے سورت کا نام ہی کیا ہے، سورۃ بنی اسرائیل۔ تو اس سورت کے آغاز جب اللہ نے کیا، سبحان الذی، بڑا بابرکت ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑا پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، کہاں سے کہاں تک لے گیا، ام ہانی کے گھر سے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے یا خانہ کعبہ کے صحن سے کہاں تک لے گیا، بیت المقدس تک لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے سارے مقامات آپ کو دکھلائے گئے ہیں، آسمان کی سیر کرائی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دنیا تک کنویں کا مینڈک بن کر نہ جیے، حالات سے اسے آگاہی ہو، خبر ہو کہ آپ کے آس پاس مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں، میں گھر سے نکلوں گا مسجد جاؤں گا، مسجد سے نکلوں گا گھر کو آؤں گا، دکان جاؤں گا گھر کو آؤں گا، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان
ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے کلمہ گو مسلمانوں پر اگر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے خلاف میں بولیں، لیکن باؤنڈری میں رہ کر، کہیں آپ کے اوپر کیا نہ جائے۔ طریقے ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا کہ اسلام میں اس طرح کھل کر احتجاج کرنے، اسٹرائک کرنے، آر پاٹم کیا بولتے ہیں، اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں، جبکہ دشمن اسی گھات میں بیٹھا ہے کہ اب آپ باہر نکلے، کب ہم گولی چلائیں۔ ہاں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی آر پاٹم کسانوں نے کیا، ان کے گھر توڑے نہیں گئے، ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلائے گئے کیا؟ کسانوں نے کتنے مہینے احتجاج کیا؟ ہاں، 1 سال۔ یہ کرم فرمائی مسلمانوں ہی کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے۔ ہاں، گولی چلی مسلمانوں کے سینوں پر، ہاں، کتنے مسلمان مرے ہیں۔ ابھی جس کا گھر گرایا جا رہا ہے وہ ہسپتال میں ہے، لیکن اس کا گھر گرایا جا رہا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ سڑکوں پر نکلیں۔ اس کے عجیب یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جب سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں تو بہت سارے چور اچکے بھی شامل ہو جاتے ہیں، دکان توڑے، لوٹا سب، اور کسی پر پتھراؤ کیا، گورنمنٹ کی جو پراپرٹی ہے اسے ڈیمیج کیا۔ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز روا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے ہی میں بولتے صحابہ کرام کو کہ چلو مکے کے جو سرداران ہیں کسی کو نقصان پہنچاؤ، کوئی نہیں، اس کے طور و طریقے اسی حساب سے اسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سورت جس میں اسراء اور معراج کا ذکر ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، اسی لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ کتنے نام ہوئے بیٹا فیصل، شاہ فیصل؟ ایک سورۃ بنی اسرائیل اور ایک سورۃ اسراء۔ اسراء اور معراج یہ دونوں الگ الگ الفاظ۔ اسراء رات میں چلنا، خانہ کعبہ کے صحن سے بیت المقدس تک چلنے کو اسراء کہتے ہیں۔ معراج یعنی معراج وہاں سے 7 آسمان کا سفر، یہ معراج ہے، لیلۃ الاسراء والمعراج۔ اور چونکہ سورت شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان، تو اسی لیے اس سورت کا ایک اور نام سورۃ السبحان بھی ہے۔ کتنے نام ہوئے؟ 3 نام، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، سورۃ سبحان۔ اس کے بعد ایک اچھی سورت ہمارے ساتھ ہے، ویسے قرآن کی ساری سورتیں اچھی ہیں، ہاں تو قرآن کی ساری سورتیں اچھی ہیں، یہ سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ بنی اسرائیل کے بعد ہے سورۃ کہف۔ کیا ہے؟ سورۃ کہف، جس کے ابتدائی آیات کے پڑھنے والا دجال کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن ہم لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں کتنے لوگ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ رفیق بھائی، عربوں میں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبی میں 11-10 بجے آ جائیں گے، مکہ حرام، مسجد حرام میں، مسجد نبی میں، اور اس کے بعد پڑھتے جمعے تک پڑھتے رہیں۔ جمعے کی نماز میں پہلے جائیں گے اور سورہ کہف ختم کریں گے۔ تو سورہ کہف، کہف کا معنی ہے غار، غار۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے جو شرک و کفر کی حکومت سے بغاوت کر کے اللہ کی دین کے خاطر چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ یہ جو چند نوجوان تھے، چند نوجوان تھے جو ایک ایسے ملک میں تھے جہاں کا بادشاہ کافر اور مشرک تھا، ماحول کافر اور مشرک تھا، تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور وہ لوگ ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لیا، تو اس صورت میں بڑی تفصیل سے اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کہ وہ کتنے تھے، 7 تھے، 8 تھے، کتنے تھے۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو کہا کہ پیسے لے جاؤ، جا کر وہاں گاؤں سے کچھ کھانا لے کے آؤ۔
اور دیکھو ہوشیاری سے جانا، اور انہوں نے اپنے وہ زمانے کے پیسے دیے، تو سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا، اور جب وہ گاؤں میں پہنچا وہ پرانے پیسے دیے تو گاؤں والوں نے، جس نے پیسے لیے وہ پریشان ہوا، بولا اس کو کوئی پرانا خزانہ تو نہیں ملا ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ گاؤں والے تھے۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ اس صورت میں ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الکہف یعنی غار والے، غار کا سورہ، یعنی اسی نام سے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، قرآن نے کیا کہا غار والوں کے بارے میں؟ ہماری عجیب نشانی تھی۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ دیکھیے وہ اپنے گاؤں سے الگ ہی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا جب غار میں پناہ لی۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مرسی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی۔ تو ہماری جوانی، ہماری طاقت بغیر اللہ کی رحمت کی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بڑے بڑے نوجوان ہیں بستروں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھتا، پاؤں نہیں اٹھتا، تو ہم لوگ کبھی یہ سمجھتے ہیں او ماشاءاللہ میں جوان ہو گیا ہوں، کنڈے مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں کہ آپ چلیں، بولیں، حرکت کریں، سوچیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سورۃ الکہف کے ساتھ جس کی فضیلت میں بتایا گیا کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ مریم۔ سورۃ مریم شاید کسی عورت کے نام سے یہ سورت ہے، مردوں کے نام سے کتنی سورت ہے؟ سورۃ موسیٰ، سورۃ عیسیٰ، سورۃ ابو بکر، سورۃ عمر، ہے کیا ہے ایسی کوئی؟ سورۃ یونس ایک ہے، سورۃ مؤمن، سورۃ المؤمن آل فرعون، اور ایک سورہ ابراہیم، اور سورۃ ہود، سورہ یاسین۔ یاسین کہتے ہیں وہ ایک آدمی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے نہیں، اور ایک تو یہاں ایک بات بتا، سورۃ مریم، مریم بنت عمران یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اس صورت میں اس کا ذکر کیا گیا کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھی طرح سن لیں۔ تو مریم نے جب اپنے بچے کو، پیدا ہوا بچہ عیسیٰ علیہ السلام گود میں لیے اور لوگوں کے پاس آئی، تو لوگوں نے، مریم علیہ السلام نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش، یہ کتنی بڑی عجیب بات ہوگی کہ میں بچے کو لے جاؤں، لوگوں کے سامنے بتاؤں یہ میرا بچہ ہے جبکہ میری شادی نہیں ہوئی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں ایک بھلا دینے والی چیز ہوتی، مجھے بھلا دیا جاتا۔ وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو غم نہ کرو۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو یا ڈیلیوری کے بعد اسے غم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ مینٹلی کیا ہونا چاہیے؟ فری ہونا چاہیے۔ اسے کسی طرح کا غم ہوتا ہے تو اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا مریم سے؟ اللہ تحزنی، اے مریم کیا نہ کہو، غمگین نہ ہو۔ قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت جس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہے، اس عورت سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا کرو، کھجور کا جھاڑ پکڑ کے ہلاؤ۔ ہوتا کیا ہے رفیع میں؟ ایک عورت جس نے ابھی ابھی ڈیلیوری دی ہے، کھجور کا جھاڑ 10 آدمیوں سے نہیں ہلتا، طاقتور لوگ، لیکن اللہ کس کو ہلانے کو کہہ رہے ہیں؟ اس عورت کو ہلانے کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، کھجور گرانا اللہ کا کام ہے۔
اللہ کو بھی معلوم ہے جو احکم الحاکمین ہے کہ یہ عورت ہلا نہیں سکتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ عورت نہیں ہلا سکتی، لیکن محنت کرنا، کام کرنا تمہارا کام ہے، برکت اور رزق دینا اللہ کا کام۔ قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی وشربی، ایسا کرو، کھاؤ، یہاں میٹھا میٹھا پانی یہاں سے ملے گا، کھجور گریں گے، میٹھے میٹھے کھجور کھاؤ، وقرری عینا، یہ تمہارے گود میں یہ چھوٹا بچہ، ننھا منہ بچہ جو ہے، اسے دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کرو۔ عورت جیسے اپنے بچے کو دیکھتی ہے ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے، زچگی کی تکلیف، وہ تکلیف، جیسے وہ بچے کو دیکھ لیتی ہے کیا کرتی ہے؟ وقرری عینا، اپنے آنکھ کو کیا کرو۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک ٹینشن، اب لوگ جب آئیں گے تو کیا جواب؟ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اب لوگ آ کر آپ سے بے جا سوال کریں گے تو آپ کہہ دینا کہ میں نے نظر مان لی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ کیا نہیں کروں گی؟ بات نہیں کروں گی۔ تو جب قوم کے پاس آئی، قوم نے بچے کو گود میں دیکھا تو ایک چیز یہاں کہتے ہیں، یا اخت ہارون، لوگوں نے کیا کہا؟ کرم دیکھیے، لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، بچوں کو بتائیں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سو، تیرا باوا ایسا نہیں تھا نا، تیری اماں اچھی تھی نا۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ مریم کی، لیکن بات کس پر گئی ہے؟ باپ کے اوپر اور ہارون بھائی کے اوپر۔ تو اسی لیے بچے جب غلطی کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ کس پر جاتا ہے؟ ماں باپ پر جاتا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ۔ تو بہرکیف اس کا پورا ذکر مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر اس صورت میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، طٰہٰ۔ ہم لوگوں نے ناموں کی اس میں پڑھا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں وہ مقطعات آئے، اسی نام سے وہ صورت رکھ دی گئی۔ اب سورۃ طٰہٰ کا نام، طٰہٰ کا نام کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ طٰہٰ کا معنی کیا ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگوں نے اس کا معنی بتایا کہ اے شخص، اس کا معنی کیا ہے؟ اے وہ آدمی۔ تو اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ یہاں بتا کر اپنی بیوی کو لے کر جا رہے ہیں، رات اندھیری ہے اور دور دیکھا کہ آگ کا لاؤ جل رہا ہے، تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہیں ٹھہرو محترمہ، میں جاتا ہوں وہاں بجذوۃ من النار لعلکم تصطلون، وہاں سے جاؤں گا تو آگ کی ایک لکڑی لاؤں گا، اس ٹھنڈے میں ہم کیا کریں گے؟ ذرا ہاتھ پاؤں سینک لیں گے۔ لیکن جب وہاں گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ وادی مقدسہ میں ہو۔ انہوں نے ایک درخت کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، اور تم فخلع نعلیک، تم اپنے جوتی اتار دو۔ اس کے بعد مختلف چیزیں ہوئی کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ لاٹھی ہے۔ وہ زمانے میں لوگ لاٹھی لے کے چلتے تھے راتوں میں۔ کہا کہ ایسا کرو اسے پھینک دو۔ ایک تو رات کا اندھیرا، ایک تو کیا تھا؟ رات کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پھینکا، اس کو، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس رات کے اندھیرے میں کیا کیا؟ اس لکڑی کو پھینکا تو اچانک وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور کیا ہو گئے؟ اور پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا لا تخف، آپ مت ڈریے، آپ امن میں ہیں،
انک من الآمنین، اور آپ امن میں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں ہوئی، ساری باتوں کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ کلیم بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ سورۃ کلیم بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک ہمارے یہ 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ الانبیاء۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے پارے، 16 پارے ختم ہو گئے۔ سورۃ الانبیاء یہ 17واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں سورۃ الانبیاء پروفٹس، نبی کا پلورل ہے، نبیٌ انبیاء، رسول رسول رسل، نبیٌ انبیاء۔ اس صورت میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے؟ توحید کا درس دیتے تھے، توحید کا درس دیتے تھے، اور قوم کے لوگ مانتے نہیں تھے۔ آج مانتے کیا لوگ؟ نہیں مانتے، بہت کم لوگ مانتے ہیں، لیکن لوگ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقین کا تذکرہ کیا، دعویٰ کرنے والے انبیاء کا، انکار کرنے والوں کا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعویٰ کیسے کیا، اور قوم سے بھی پوچھا جائے گا کہ دعویٰ کا تم نے رسپانس کیسے دیا۔ دونوں کے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الحج۔ ماشاءاللہ سورۃ الحج۔ تو اس صورت میں حج کے سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الحج رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت سورۃ المؤمنون، ایک سورۃ المؤمن ہے نہیں، اور یہ ہے سورۃ المؤمنون۔ تو اس میں شروع کے 10 آیتوں میں ایمان والوں کی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مؤمنین کے بارے میں بتایا گیا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، جو اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی قیامت کی نشانی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے نمازوں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ جب آپ دیکھیں کہ نمازیں بے خشوع ہو کر رہ گئی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ قیامت کی نشانی شروع ہو گئی۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، کبھی تو امام صاحب کچھ غلطی کرتے ہیں، پیچھے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس رکعت میں کیا ہوا۔ ہاں عجیب یہ ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور کبھی امام صاحب بھول جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ تشہد میں بیٹھتے بیٹھتے کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کتنی دعائیں یہ پڑھتے ہیں، یا کہیں اور چلے گئے۔ پیچھے سے آدمی جب کرے گا ان کو ہوش آتا، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ کبھی آدمی کیا ہوتے ہیں، ہم دونوں ہم کسی کو دوش نہیں دیتے ہیں، دونوں کا حال بھی اسی ہے۔ مقتدیوں کا حال ایسے ہے، بعض ائمہ کا حال ایسے ہے۔ تشہد میں کتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، کتنی دعائیں پڑھیں گے، کتنا لگے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، یا دوسرا آپ پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ۔ 5 منٹ 4 منٹ ارے سلام نہیں پھیرتے۔ کبھی کہتا کہ کیا یہ ہیں یا لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں۔ تو بہرحال دونوں طرف سے زیادتی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے امام صاحب اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہیں، بولا شاید اچھی بڑی بڑی دعائیں پڑھتے ہوں گے، کوئی حرج نہیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ بھی دعائیں کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں سورۃ المؤمنون، اس سورت کی ابتدائی 10 آیات میں اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں، جس کی بنا پر اسے سورۃ المؤمنون رکھا گیا ہے۔ ایک اور سورت اس کے ساتھ ہے سورۃ النور۔ ماشاءاللہ سورۃ النور، نور سے مراد علم و ایمان کی روشنی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، سرچشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس صورت میں معاشرتی احکام بڑے اچھے انداز میں بیان کیے گئے۔ معاشرتی احکام بولے تو کیا فیض بھائی؟ سوسائٹی کے، ماشاءاللہ دیکھیں فیض اس فیض،
تو سوسائٹی کے احکام بیان کیے گئے، سوسائٹی میں کیسا رہنا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا، انوائی سے ان کو وہاں دیکھا، انو ایسا کر لیتے سب بھی نہیں بولنا، بولے تو دلیل لانا، دلیل نہیں لے تو کوڑے کھانا، 80 کوڑے کیا کرنا، ادب سے کھا لینا پڑیں گا۔ دوسرا سے زبان پر کسی کے خلاف بولنے سے پہلے کیا کرو، 1000 بار سوچ لو کہ میں کسی کی عزت سے کھیل رہا ہوں، کیا واقعی یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے؟ اگر ہے بھی تو آپ اسے ناصحانہ انداز میں نصیحت کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ چیز غلط ہے۔ اس کے بعد یہ اسی لیے اس کو سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت 25ویں سورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الفرقان۔ ہم نے کہا کہ قرآن کے 5 نام ہیں، 5 نام ہیں، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، تو 5 نام ہو گئے۔ تو اس میں سے ایک نام ہے القرآن، الفرقان۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس صورت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کی کسوٹی ہے، اس بنا پر اس صورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو اور حق اور باطل میں فرق کر کے بتاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورہ ہے، دیکھیے سورۃ الشعراء۔ کیا ہے؟ شعراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یتبعہم الغاؤون، شعراء میں سے اکثر لوگ ہلاکت کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ شاعر لوگ اچھے ہوتے ہیں، یا اکثر شاعر کسی کے پیچھے پاگل پن میں ہوتے ہیں۔ اس کی زلفیں ایسی ہیں، اس کی چال ایسی ہے، اس کی گفتار ایسی ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، سارا عمر اسی میں چلے جاتا بولتے بولتے بولتے۔ تو کچھ شاعر ایسے ہیں، لیکن کچھ اسلامی شعراء بھی ہوتے ہیں، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ خطیب، ایک واعظ، یہ 1 گھنٹے میں جو بولتا ہے، شاعر 1 شعر میں بولتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا بولتا ہے؟ شاعر کیا کرتا؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ کیا بولا؟ ساری ہماری ہسٹری اس نے کیا کر دیا، 1 سیکنڈ میں بتا دیا۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، ہماری جو ہسٹری بتاؤں۔ شمشیر و سنان اول، اس قوم کی تاریخ شروع ہوئی کس سے؟ شمشیر اور سنان سے، تیر اور تلوار سے۔ طاؤس و رباب آخر، ختم کا ہوئی رباب، میوزک انسٹرومنٹ میں، پٹیا میں ناچ، گھنگرو کی آواز، وہاں سے ہماری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ کتاب اپنے آبا کی، ایک اور اس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کبھی بولتے ہیں، کتاب اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ۔ کیا بولا؟ ہمارے بابا دادا لکھی سو ایسے کتابیں یورپ میں ہیں۔ علامہ اقبال گئے تھے باہر، کہا کہ ان کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ سیپارہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، 300 ٹکڑے 30 ٹکڑے۔ کہا کہ ایسے ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کہا کہ فرق کیا ہے کہ وہ کردار، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، وہ تو گفتار۔ ہمیں خالی بولتے کہتے ہیں، ہمیں کیا کرتے؟ بولتے۔ وہ کردار، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پریکٹیکل کرتے تھے۔ تو ثابت وہ سیارہ، ہمیں ایک جگہ بیٹھے، جہاں بیٹھے بیٹھ رہے، زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد، ہم لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ وہ سیارہ، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گھومتے تھے۔ سیارہ یعنی ادھر ادھر گھومتے تھے، اللہ کے دین کو کیا کرتے تھے؟ غالب کرتے تھے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پوری نظم یہ کر کے رکھ دی کہ کیا فرق تھا ہمارے اور اسلاف کے اس میں۔ تو بہت اچھی نظم ہے، آپ اسے پڑھیں انشاءاللہ۔ اگر مجھے ملا تو میں آپ کو پرنٹ آؤٹ دوں گا، آپ ایک مرتبہ پڑھیں اس کو۔ کبھی اے نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ بلا کے بات کریں ہم کیا بولتے ہیں، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، ارے تو کہاں انہوں کا، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو بڑی اچھی نظم ہے۔ تو کچھ اسلامی شعراء بھی ہوتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں، ان کے شعراء ہیں، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، بہت ساری یہ انہوں نے لکھے ہیں۔ تو شاعر ایک شعر میں ساری بات کہہ دیتا ہے، جبکہ خطیب اور واعظ کو 1 گھنٹہ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے ان شعراء کے تعلق سے کہا جو کبھی غزل کسی کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، سارا شعر ان کا کیا ہے، اسی محبوبہ کی تعریف میں، خفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، شیخ بھی پڑھے ہوں گے ہمارے، خفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی۔ تو عربی شاعر ہے، وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، وہ قافلے میں جاتے تھے، جگہ جگہ بسیرا کرتے تھے، تو اس کی جو محبوبہ تھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالی تھی، وہاں اس کا چولہا تھا، وہاں اس کے کچھ یہ تھے، تو شاعر وہ چولہے کی وہ اینٹیں دیکھ کے اسے یاد کرتا ہے، خفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، یہاں میری محبوبہ تھی، یہ اس کی چولہے کے نشانات ہیں، یہاں اس کا بسیرا ہوتا تھا۔ تو یہ عجیب شعراء ہیں، تو کبھی ایسے گھومتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الگ ہے اور شعراء کا کلام الگ ہے، اسے اور اسے کوئی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُونَ۔ ایک اور صورت ہمارے ساتھ اس کے بعد ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سورۃ النمل۔ ابھی ہم لوگوں نے سورۃ النحل بھی پڑھا نہیں، شہد کی مکھی، اب کیا چونٹی، چونٹی کا، چونٹی بھی سورت کا نام ہے، سورۃ النمل۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ چونٹیوں کے اندر بھی کیا ہے، دیکھو اگر ہمارے اندر ڈسپلین آ جائے، محنت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کرتے ہیں، شہد کی مکھی کا۔ ہم انسان ہیں لیکن ہمارے اندر وہ محنت، وہ جفاکشی، وہ یونٹی نہیں ہے۔ تو چونٹی جس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، کیسے چونٹی کو اور سلیمان علیہ السلام کے فوج کو کیا بات تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ کہیں نکلے، ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، جنوں پر، ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی۔ تو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی، جو رانی تھی، اس نے محسوس کر لیا، بولا لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ارے چونٹیوں، وہ سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسا کرو سب اپنے بلوں میں چل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فوج تم کو غیر محسوس طریقے سے کچل نہ دے۔ تو چونٹیوں کے رانی نے کسے الرٹ کیا؟ اپنی ساری فوج کو، چونٹیوں کے پورے کنبے قبیلے کو الرٹ کیا۔ تو ایسے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ کبھی کسی چونٹی نے کسی کو کاٹا، کسی نبی من الانبیاء یا کوئی آمد، تو انہوں نے ساری چونٹیوں کی بستی جلا دی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک چونٹی کاٹا آپ کو تو آپ نے ساری بستی جلا دی۔ تو چونٹیوں کا اس میں ذکر ہے، تو اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا، اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو اس کو سورۃ سلیمان بھی کہا گیا، سلیمان بھی کہا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سورت، سورۃ القصص، یہ مصدر ہے، یعنی قصے کے معنی میں، وقص علیہ القصص، سورۃ القصص، وقص علیہ القصص، تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد دیکھ کے بولی نا، دیکھ کے بولی، اچھا۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ العنکبوت۔ کیا ہے؟
سورۃ العنکبوت، کبھی چونٹی، کبھی شہد کی مکھی، کبھی مکڑی، ہمیں عام زبان میں مکوڑی کہتے ہیں، نہیں ہمارے ہمارے یہاں کی زبان مکوڑی، اصل میں مکڑی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے کیچڑ کہتے، کیچڑ کہتے، چکڑ کہتے، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ بدلتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مکڑی، اس میں ایسے قوموں کا تذکرہ ہے جن کو اپنی تہذیب پر، اپنے ٹریڈیشن پر بڑا ناز تھا، تو اس ناز کے سیلاب نے انہی عقائد و اعمال کا سفینہ اور اسی فخر کی وجہ سے انہوں نے سارے دین کو پیچھے ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، تو ان کی ساری تہذیب تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ تو انہی مکڑی کے جال سے تشبیہ دی گئی کہ یہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ تو اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج جو لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر سینہ تان کے چلتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے مکانات کو ڈھاتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے پکڑنے کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا موقع لائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ کیا نہیں ہو سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ یہ صورت ہے سورۃ العنکبوت۔ اس کے بعد 30ویں صورت ایک ہے سورۃ الروم، ماشاءاللہ۔ تو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، تو مکے میں اکثر ایسا ہوتا تھا، رومن امپائر تھے، ان کے اور ایرانیوں کے بیچ میں جنگیں ہوتی تھیں۔ رومی کیا تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، ایرانی مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اگنی دیوتا کی پوجا کرتے تھے، دونوں میں جنگیں ہوتی تھیں۔ اچھا، مسلمان کس کا ساتھ دیں گے رفیق بھائی؟ اہل کتاب کا، رومیوں کا ساتھ دیں گے۔ وہ لوگ یہ ایرانیوں کا کیوں ساتھ دیں گے؟ ایرانی تو اگنی دیوتا کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے۔ تو مشرکین مکہ کے جذبات، اب مسلمان رومیوں کا ساتھ دیتے تھے تو مکے والے ایرانیوں کا ساتھ دیتے تھے۔ خلاف میں جانا نا، مجھے آپ سے پنگا ہے، دشمنی ہے، آپ کیا بولے کہ میں کیا بولوں گا، اس کے خلاف ہی بولوں گا۔ تو مکے والوں کے ہی تھا، تو ایرانیوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہوا، تو مکے کے مشرکین نے اس پر خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ مشرکین نے کہا کہ ہمارا سپورٹ ایرانیوں کے ساتھ ہے، تم نے جس کے ساتھ سپورٹ کیا وہ لوگ ہار گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی کہ چند ہی سالوں کے بعد بضع سنین الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء، بنصر اللہ ینصر من یشاء۔ تو کہتے ہیں چند ہی سالوں کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، اس صورت میں یہ بتایا گیا، اور مسلمانوں کی بھی خوشی ہوگی۔ تو قرآن نے جیسے پیشن گوئی کی اس کے حساب سے مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے 200 ہجری میں، یہ قرآن کی بشارت قبول ہوئی، اور رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی، اور انہی دنوں مسلمان بدر کی خوشیاں منا رہے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمان یہاں خوش ہو رہے تھے، اور رومی ایرانیوں کو ہرا کر وہاں خوش ہو رہے تھے۔ تو یہاں تک 30 سورے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ پوری کتنی سورے ہیں؟ 114 صورتیں۔ تو اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں، آسان صورتیں ہیں، انشاءاللہ ساری صورتوں کو ہم ختم کر لیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا موقع ہے، قرآن کی ساری صورتوں کو ہم ترجمے کے ساتھ کیا ہے جان رہے ہیں کہ نام کی شکل میں اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا۔ یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ٹھیک 9 بجے آپ سب لوگ موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، وقت میں برکت دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔